نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے دوسری رائے رکھنا۔ اب تحریرات پاکستان میں 260 آرٹیکل ہے جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور انہیں اپنا خالق و مالک تصور کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تصور کرتا ہے، اور بعید طور تصور کرتا ہے کہ قیامت تک ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس بات کا اقرار کرنے والے کا تعلق قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آگے چل کے 298 آرٹیکل جو تحریرات پاکستان کا ہے، اس کا ABCDE 4-5 اس کی کلاسز ہیں، سب کلاسز ہیں، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بحیثیت قادیانی یا لاہوری گروپ کے اوپر عمل پیرا لوگ کسی بھی طور پہ نہ تو اپنے آپ کو مسلمان بوس کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مسلمان لوگوں کے سامنے تصور کروا سکتے ہیں، نہ وہ کلمہ طیبہ کا اظہار اپنی عبادت گاہوں اور اپنے سینے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھ کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں اذان دے سکتے ہیں، اور نہ وہ ان شعائر اسلام کو استعمال میں لا سکتے ہیں جو صرف اور صرف مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے 3 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں دیے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی مختلف عدالتوں نے کیٹاگوریکلی اپنے اپنے وقتوں میں عقیدہ ختم نبوت کے ان حوالوں سے تحفظ اور پہرا دینے کی انتہائی کوشش کی، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جو امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 کا ہے وہ بعد میں تعزیرات پاکستان میں 298 آرٹیکل کے طور پہ شامل کر لیا گیا، اور عدالتیں اب اس بات کی پابند ہو گئی کہ وہ جب بھی ان کے حوالے سے ہونے والے مختلف جرائم کو دیکھیں گی یا مختلف الزامات کو دیکھیں گی تو خاص طور پہ 260 آرٹیکل اور 298 آرٹیکل کو سامنے رکھا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ احباب، یہ بات مسلم ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں انتہائی ناممکنات میں سے ہے قانون میں، تحریرات پاکستان میں، اور جہاں جہاں پر بھی مذہبی قوانین موجود ہیں کسی لیول کے اوپر ترمیم کی جا سکے۔ بہتری کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں مزید، لیکن ان کو ختم کرنے کے بارے میں اب تصور نہیں ہے، کیونکہ عامت الناس بہت زیادہ اسے تصور میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ لیکن 2016 میں ہیومن کمیشن کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے موجود ہے جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی قوانین ہیں ان میں ترامیم ممکن نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں چونکہ اس قسم کے مذہبی قوانین اس طرح عمل پیرا نہیں ہیں جس طرح پاکستان کے اندر ہیں، تو اقلیتوں کو ان قوانین سے محفوظ رکھنے کے لیے یا ان قوانین کی سختی سے بچانے کے لیے پروسیجرل طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پروسیجرل کام کہاں پہ ہوگا؟ وہ عدالتوں کی صورت میں سامنے آئے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عدالت جب کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ فیصلہ آنے والے اسی قسم کے واقعات اور معاملات میں نظیر اور مثال بنتا ہے، ایگزامپل بنتا ہے، اور اسی ایگزامپل کی صورت میں اسی فیصلے کو کوٹ کر کے رعایت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی 2023 میں طاہر نقاش کا ایک کیس جسٹس منصور علی شاہ نے سنا، اور یہ جو ابھی نیا کیس آپ کے سامنے مبارک ثانی والا کیس ہے جسے چیف جسٹس صاحب نے سنا، ان کیسز کو آپ دیکھیے تو اسی طریقے سے پروسیجرل انداز میں رعایت دینے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ 2016 کی ہیومن کمیشن رپورٹ کے پس منظر کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی۔ اس لیے ہم اس بات کو بہت کیٹیگوریکلی بیان کرتے ہیں کہ عدالتیں جب بھی اس طبقے کے بارے میں مختلف ہونے والے جرائم کے نتیجوں میں درج کرائے گئے کیسز کی سماعت کریں تو اپنے سامنے ظہیر الدین کیس، مجیب الرحمان کیس، اور خاص طور پہ وفاقی شرعی عدالت کا وہ کیس مثال اور نظیر کے طور پہ لازمی رکھیں، جس سے عدالتیں ڈائیورٹ نہیں ہو سکتی
جنہیں وہ اگنور نہیں کر سکتی ہیں، جنہیں وہ کسی بھی صورت میں سیٹ اسائڈ کر کے فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن جب کبھی بھی اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ماضی میں عدالتوں کے فیصلے ہیں انہیں سائڈ پر رکھنے کی کوشش کی گئی، یا ان کے حوالے سے اس معاملے کو لینے کی کوشش کی گئی جو ذرا خفیفت یا خفت یا اس میں ہلکے پن کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے جس کے اوپر پورے پاکستان سے علماء مشائخ میدان عمل میں آئے اور اس بات کا ببانگ دہل اظہار کیا علماء و مشائخ کی جانب سے کہ جناب اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور نظر ثانی کے بعد پھر جو فیصلہ آیا اس پہ پھر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس میں پھر رعایت دینے کی کوشش کی گئی ہے اور ان عدالتی نظائر اور مثالوں سے اعراض برتنے کی کوشش کی گئی ہے جو پہلے سپریم کورٹ کا بڑا بینچ جو 5 رکنی تھا وہ دے چکا ہے۔ اب عزیز وقار، یہ جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں یہ انتہائی احتیاط کے ساتھ کوشش کی گئی ہے، پیش کی گئی ہے کہ حقائق کو کہیں پر بھی گڑ مڑ نہ کیا جائے اور حقائق کو من و عن آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ عمومی طور پہ اس طرح کے معاملات میں دوشیلی گفتگو کی جاتی ہے، جذباتی گفتگو کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت حال کو بیان نہیں کیا جاتا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس پورے معاملے کے اوپر جو حقیقت حال ہے اسے پیش کیا جائے تاکہ آپ کے اذہان میں کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی اشکال ہے وہ دور ہونا چاہیے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر علماء کھڑے ہو رہے ہیں، اگر مشائخ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ریزننگ ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس فیصلے سے آئندہ آنے والے وقت میں انہیں نرمی کا پہلو لازمی طور پہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مذہب کے حوالے سے جو مختلف قوانین ہیں انہیں گڑ مڑ کرنے کی بجائے، انہیں آپس میں منگل مکس کرنے کی بجائے کیٹیگوریکلی ہر معاملے کو الگ الگ جو اس کا بنایا ہوا قانون ہے اس کے پس منظر میں رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔